غار حرا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، بڑی یکسوئی کے ساتھ رب کی عبادت وہاں ہوتی تھی۔ آپ کے پیچھے ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کو سنبھالتی، بچوں کی پرورش کرتی اور ان کی تربیت فرماتی تھی۔ امور خانہ داری کی ذمہ داری یہ ام المومنین کی بارگاہ سے عورتوں تک پہنچی ہے۔ خود حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب نکاح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو جب نکاح ہو گیا اس کے بعد جب آپس میں گفتگو ہوئی تو ایک کام کی تقسیم ہوئی۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام دیکھیں گی اور مولا علی باہر روزگار کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ صحابہ اور صحابیات کی جو تعلیمات ہیں ان سے جو بات ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ عورت امور خانہ داری دیکھے گی اور مرد باہر نکل کر روزگار دیکھے گا۔ یہ تقسیم ہے شروع سے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، پانی کے مشکی سے اٹھاتی تھی، آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ حسن کریمین کو جھولا دیا کرتی تھی، تربیت فرمایا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ اللہ کی عبادت میں اتنی مصروف رہتی کہ فرماتی مولا کوئی ایسی رات آ جائے جس کی صبح نہ ہو، میں رات بھر تیری عبادت کرتی رہوں، یعنی رات بھر عبادت کرتے رہنا، بچوں کو خیال رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ آپ سوچئے وہ ماں کیسی تربیت کرنے والی ہوگی کہ جن کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تربیت کرنے والی ہوگی، ان کا اخلاق کتنے پیارے تھے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک تقسیم ہے، اس تقسیم کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ مرد کماتا ہے، عورت گھر کے کام کرتی ہے، اس کے بال بچوں کی، اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر کے گھر میں رہتی ہے، اور مرد باہر رہ کر کام کاج کرتا ہے اور کام کاج کر کے گھر میں لاتا ہے اور یوں گھر ایک خوبصورت انداز سے چل رہا اور اپنے گھر کے لیے خوبصورت ماڈل بن کر آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں عبادت فرمایا کرتے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پکا کر لایا کرتی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر عبادت کرتے تھے اور وہ اپنی شہزادیوں کے ساتھ وہ جاتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے کوشا دان عموماً اردو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کھانا پینا اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ لاتی، وہ دیتی، اور باہر بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف ہوتے، سپورٹنگ پلر کے طور پر جو کام کیا نا، بطور بیوی جو آپ کا کردار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ ہمارے رول ماڈل گھرانہ ہے، ہمارے لیے کوئی آج کا گھرانہ، کسی اور ملک کا گھرانہ، کسی اور کمیونٹی کا گھرانہ ہمارا رول ماڈل نہیں ہے۔ اس فیملی کی اور اس خاندان کی عادتوں کو اور ان کے اندازوں کو پہچانے، کتنا خوبصورت گھر تھا، کتنا خوبصورت خاندان تھا، کتنی پیار کرنے والی بیٹیاں تھیں، تو کتنا محبت و شفقت دینے والے والد کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی نا آپ کی طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر اپنی شہزادی کو بٹھایا کرتے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑے ہو کر استقبال کرتی، آگے بڑھ کر دستبوسی کرتی اور اپنی جگہ پر اپنے بابا جان کو بٹھایا کرتی۔ یہ سب اسلام، دین، شریعت اور اس مبارک خوبصورت گھرانے نے ہم کو سکھایا، جس کا نام رسول پاک کا گھرانہ، یہ گھرانہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔